بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اجناس کی ترتیب پڑھیں گے۔ اجناس جنس کی جمع ہے اور جنس کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے کہا تھا جنس وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے، جو ایسے کثیر افراد پر صادقہ ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، جیسے حیوان، یہ جنس ہے، ٹھیک ہے، اور حیوان کے افراد ہم نے کہا تھا ہے انسان، حمار، فرس، جاموس، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں یہ سب حیوان کے افراد ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کی حقیقتیں مختلف ہیں، کیونکہ انسان کی حقیقتیں حیوان ناطق، حمار کی حقیقتیں حیوان ناحق، فرس کی حقیقتیں حیوان ساحل وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اجناس اور بھی جنس ہیں، جیسے اس کے ترتیب میں لکھ لیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اجناس کی ترتیب سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے۔ تو دیکھو، سب سے نیچے جو جنس ہے وہ ہے حیوان، ٹھیک ہے۔ حیوان کے اوپر ہے جسم نامی، اور اس کے اوپر جو جنس ہے وہ ہے جسم مطلق، اور اس کے اوپر جو سب سے آخری، جو سب سے بڑا جنس ہے جس کو جنس الاجناس کہتے ہیں وہ ہے جوہر۔ اب یہ ہے اجناس۔ اب اجناس کی یہاں مصنف رحمہ اللہ ترتیب اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے ناموں کے ذریعے سے اس کا تعین ہو سکے۔ اگر بعد میں کسی جنس کی ہم احکام بیان کریں اور اس کا نام لیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ کون سا جنس ہے، کیونکہ جنس یہی ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اسی کے اندر داخل ہے، کوئی بھی چیز ان اجناس سے باہر نہیں ہے۔ تو دیکھو، مصنف فرماتے ہیں کہ جنس کی 3 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 جنس سافل، نمبر 2 جنس متوسط، اور نمبر 3 جنس عالی۔ تو اس کی ترتیب یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہے جنس سافل۔ جنس سافل وہ جنس ہے کہ جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو، جو سب سے نیچے والا جنس ہو، اس کے جو نیچے چیز ہوگی وہ جنس نہیں ہوگا، وہ نوع ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے حیوان، یہ ہے جنس سافل، ٹھیک ہے، اور یہ جنس سافل اس لیے ہے کہ یہ سب سے نیچے والا جنس ہے، اس سے نیچے اور کوئی بھی جنس نہیں ہے۔ اس سے نیچے جو چیز ہے وہ ہے نوع، انسان، کیونکہ انسان نوع ہے۔ انسان نوع اس لیے ہے کہ یہ ایسے کثیر افراد پر صادق آتا ہے جن سب کی حقیقتیں متفق ہے، جیسے اس انسان کے افراد ہیں زید، عمر، بکر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے یہ نوع ہے، یہ جنس نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جنس سافل یہ وہ جنس ہے کہ جس کے نیچے کوئی بھی جنس نہ ہو، جو سب سے آخری والا جنس ہو، اس کے نیچے جو چیز ہوگی وہ نوع ہوگی۔ تو جو سب سے نیچے والا جنس ہے اسے کہتے ہیں جنس سافل، ٹھیک ہے۔ حیوان میں تمام یہ سب حیوان کے افراد ہیں، انسان، حمار، فرس، جاموس، اسد وغیرہ، دنیا میں جتنی حیوانات ہیں۔ جسم نامی یہ بھی جنس ہے مطلق، جسم مطلق بھی جنس ہے، جوہر بھی جنس ہے۔ جسم نامی میں کیا ہے؟ جسم نامی بھی یہ جو سب ہے، یہ بھی جسم نامی کے افراد بھی ہے۔ کیوں؟ جسم نامی کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا جسم۔ تو اب سارے حیوان کے جو افراد ہیں وہ بڑھتے بھی ہیں، لیکن اس میں شجر داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شجر داخل نہیں تھا تو جسم نامی میں شجر بھی داخل ہو گیا۔ تو اب جسم نامی میں تمام نباتات، تمام اشجار، تمام جتنے بھی حیوانات کے اقسام ہیں، سب کے سب جسم نامی میں داخل ہیں۔ اور اس کے اوپر ہے جسم مطلق۔ اب جسم نامی میں تو تمام چیزیں تھی، لیکن اس میں احجار، پتھر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جسم مطلق میں پتھر بھی داخل ہو گئے، کیونکہ جسم کا مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرے، یعنی اس میں 3 چیزیں ہو: طول، عرض اور عمق، لمبائی، گہرائی اور چوڑائی۔ یہ جس بھی چیز میں ہوگا اسے ہم کہیں گے جسم مطلق۔ اور پھر اس سے اوپر جو جنس ہے وہ ہے جوہر۔ دنیا کی ہر کوئی بھی چیز اس جوہر سے خالی نہیں ہے، کیوں؟ جوہر کا مطلب ہوتا ہے جو قائم بذاتی ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں صورت نوعیات، جسم تعلیمی وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کی باقی بحث جو ہے وہ فلسفہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے اجناس ہیں۔ اس میں پہلے جنس ہم نے کہا تھا جنس سافل، یہ وہ جنس ہے نمبر 1 کہ جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو، جو ہوگی تو وہ نوع ہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے والے جنس کو، جو سب سے نیچے اس کے کوئی بھی جنس نہ ہو، اوپر اس سے اجناس ہو، جیسے حیوان سے اوپر جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے اور جوہر ہے، لیکن اس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو، سمجھ آگے۔ اور دوسری جو جنس کی قسم ہے وہ ہے جنس متوسط۔ جنس متوسط، اب جنس متوسط یہ وہ جنس ہے کہ جس کے نیچے بھی جنس ہو اور اوپر بھی جنس ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے، تو جسم نامی کے نیچے حیوان ہے اور اوپر اس سے جسم مطلق ہے، تو یہ ایک ہو گیا۔ اور اسی طرح جسم مطلق کو دیکھیں، اس سے نیچے جسم نامی بھی ہے، حیوان بھی ہے، اور اس سے اوپر جوہر جنس کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسم مطلق
اور جسم نامی وغیرہ یہ دونوں جنس متوسط ہے. اور تیسری جو جنس کی قسم ہے وہ ہے جنس عالی. جنس عالی ٹھیک ہے, یہ تیسرے قسم ہے. پہلی دوسری تیسرے قسم. جنس عالی یہ وہ جنس ہے کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو, اس سے نیچے تو اجناس ہو لیکن اس سے اوپر جنس نہ ہو. اور اسی جنس عالی کو جو ہے نا جنس الاجناس بھی کہتے ہیں. جنس الاجناس جو سب سے اوپر کا جو ہے جنس ہے, اس سے اوپر کوئی اور جنس نہیں ہے. جنس الاجناس ٹھیک ہے. اب اجناس عالیہ کی بحث اگلے فصل میں آ رہی ہے ٹھیک ہے. اس کے 10 قسمیں ہیں, کم, کیف, عین, مطابق, اضافت, وضامن, فعل, انفعال وغیرہ. اس کی تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی. بہرحال یہ انہوں نے جنس کے مراتب بیان کیے تاکہ بعد میں اس کا حکم ہو تو ہمیں اس کے ناموں کے ذریعے سے اس کا تعین اور اس کا پتہ ہمیں چل سکے کہ جنس سافل کون سا ہے, جنس متوسط کون سا ہے اور جنس عالی کون سا ہے. اب ذرا دیکھیں. اچھا, اس کی تفصیل تو ہم نے پڑھ لی تھی نا کہ اگر حیوان میں تو حیوانیت کے جتنے افراد ہیں وہ حیوان میں تو داخل ہے لیکن اس حیوان میں شجر نہیں تھا. اب اگر ہم حیوان کے ساتھ شجر کو ملا کر سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی آ رہا تھا. جیسے الانسان والحمار والشجر ما ہم, تو جواب میں جسم نامی آ رہا تھا کیونکہ یہ جسم نامی ہی اس کا ماہیت مشترکہ ہے ٹھیک ہے. اگر ہم شجر کو نہ ملاتے پھر حیوان آتا, لیکن چونکہ شجر بھی ہے اور شجر حیوان میں داخل نہیں ہے اور بڑھنے والا جسم ہے, اس لیے اس پہ سابق آ رہا تھا وہ جو چیز سابق آ رہی تھی وہ تھا جسم نامی. اسی طرح اگر ہم شجر کے ساتھ حجر بھی ملائیں اور ہم کہیں کہ الانسان والشجر والحجر معهم تو جواب میں جسم مطلق آئے گا. اس صورت میں جسم نامی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حجر جو ہے وہ بڑھنے والا جسم نہیں ہے, وہ جسم مطلق ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سارے اجناس ہیں اور یہ اس کی ترتیب ہے, اس کے نام ہے. اب ذرا دیکھیں کتاب میں کہا کہ فصل فی ترتیب الاجناس, یہ فصل ہے اجناس کی ترتیب کے بیان میں. پہلی قسم ہے الجنس اما سافل, یا تو جنس سافل ہوگی. وہ ہم نے کہا کہ وہ ما لا یکون تحتہ جنس ویکون فوقہ جنس, کہ جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو, جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو البتہ اس کے اوپر جنس ہو. بل انما یکون تحتہ النوع, بلکہ اس کے نیچے جو ہے وہ چیز ہوگی وہ نوع ہوگی. جیسے حیوان کے نیچے جو انسان ہے یہ نوع ہے. کالحیوانی, جیسے حیوان جنس سافل ہے, فإن تحتہ الانسان, کیونکہ حیوان کے نیچے انسان ہے, وہو نوع, اور یہ نوع ہے ٹھیک ہے. وہو اچھا, وفوقہ الجنس جسم النامی وہو جنس, اور اس حیوان کے اوپر جو ہے وہ جسم نامی ہے اور وہ جنس ہے. فالحیوان جنس سافل, تو لہٰذا یہ حیوان جو ہے یہ جنس سافل ہے کہ اس کے نیچے اور کوئی جنس نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جنس ہے. دوسری قسم, یہ ہو گئے پہلے قسم. دوسری قسم ہے اما متوسط, یا ہوگا جنس متوسط. وہو ما یکون تحتہ جنس وفوقہ ایضا جنس, اور جسم متوسط وہ ہے جس کے نیچے بھی جنس ہو اور اس کے اوپر بھی جنس ہو ٹھیک ہے. کل جسم نامی فإن تحتہ الحیوان وفوقہ الجسم المطلق, جیسے جسم نامی ہے اس سے نیچے حیوان ہے تو بھی جنس, اس سے اوپر اس میں مطلق جسم مطلق ہے تو بھی جنس. وإما عالی, اور تیسری قسم ہے جنس عالی, وہو ما لا یکون فوقہ جنس, جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو. جیسے جنس عالی جوہر ہے, اس کے اوپر کوئی بھی جنس نہیں ہے. ویسمى بجنس الاجناس ایضا, اور اس جنس عالی کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں. کل جوہر, جیسے جوہر. فإنه ليس فوقه جنس وتحته الجسم المطلق والجسم النامی والحیوان, کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی جنس نہیں ہے اور اس کے اوپر تین جنس ہے ٹھیک ہے. ایک ہے جسم مطلق والجسم النامی, دوسرا ہے جسم النامی والحیوان, اور دوسرا ہے حیوان. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جنس کی تقسیم تھی اعتبار مراتب کے, اور اس کی تین قسمیں تھی. نمبر 1 جنس سافل, نمبر 2 جنس متوسط, اور نمبر 3 جنس عالی. اب جنس کی تقسیم ہوگی بے اعتبار قرب اور بعد کے, وہ جنس سے قریب جنس سے بعید. انشاءاللہ اس کا بیان آگے فصلوں میں آ رہا ہے.